جو 1 سال پہلے فرعون بنے ہوئے تھے آج سڑکوں پر رول رہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہے نا، اس کی جگہ اگر باہر ایک ریڑھی والے کو لگا دیا جائے نا وہ بھی ملک چلا سکتا ہے۔ یہ کون سا کمال ہے کہ 100 والی چیز کو 300 روپیہ کر دو اور دو ہم ملک چلا رہے ہیں؟ کہ اسلام کیا تربیت کرتا ہے؟ اسلام قوم سے قربانی نہیں مانگتا، پہلے قائد کو قربانی دینے کا کہتا ہے کہ ہم جماعت کو گراس روٹ لیول تک منظم کر سکے، وگرنہ ہر 3 مہینے بعد ہمارے کارکنان نے، ذمہ داران نے جیلوں کو دیکھا ہے، عدالتوں کے چکر لگائے ہیں، اگرچہ ہلکی پھلکی موسیقی حکومت کی طرف سے اب بھی جاری ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو 1 سال پہلے فرعون بنے ہوئے تھے آج سڑکوں پر رول رہے اور رو رہے۔ کم از کم تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے، ویسے تو ہم سبھی کارکنان ہیں، قیادت اور قائدین والے نخرے جو ہے نا وہ امیر المجاہدین نے سب کے ختم کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے قبلہ امیر المجاہدین مینار پاکستان میں جب کانفرنس ہوتی تھی تو آپ کی چارپائی 2 دن پہلے مینار پاکستان میں ہوتی تھی اور آپ خود سب سے پہلے آتے تھے، تب اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں۔ تو کم از کم ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا میں باتھ روم میں چھپ گیا تھا پولیس آئی تو، میں سٹور روم میں چھپا ہوا تھا، میں فلاں راستے سے بھاگ گیا تھا۔ جو ہاتھ آیا اس نے بھی سر فخر سے بلند رکھا ہے اور جو نہیں آیا وہ بھی میدان میں آیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے ورکر کنونشن کا انعقاد مرکز نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ہر پی پی کی کارکردگی پتہ چلے، اور یہ میں آج اعلان کر رہا ہوں چونکہ ضلع راولپنڈی کی پہلے پی پی کا یہ ورکر کنونشن ہے اور ہنگامی صورت میں آیا ہوا یہ کنونشن، آئندہ سے کسی دوسری پی پی کا کوئی ذمہ دار ہمیں اس ورکر کنونشن میں نظر نہ آئے۔ ہم نے اپنے کارکردگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جلسہ جلوس اور چیز ہے اور ووٹ اور چیز ہے۔ آپ کا جلسہ لاکھوں میں ہوتا ہے لیکن وہ لاکھ پورے ضلع سے آتا ہے، جب وہ تقسیم ہوتا ہے پورے ضلع میں، ضلع سے پی پی میں، پی پی سے یونین کونسل میں، یونین کونسل سے وارڈ میں، پھر ہمیں یہ رپورٹ ملتی ہے یہاں سے 30 ووٹ نکل رہے ہیں، یہاں سے 100 نکل رہا ہے۔ اس لیے ہم نے کام بھرپور انداز سے کرنا، اور جیسے آپ سب حضرات جی فرما رہے ہیں یہ بڑا مقدس مشن ہے، یہ بات یاد رکھیں، جتنا کام کر سکتے ہیں اتنی ذمہ داری لیں اور وقت کی پابندی کریں۔ آج ہمارے پاس مدرسے میں لیاقت بات کے جلسے کے حوالے سے میٹنگ تھی، ڈویژنل ذمہ داران موجود تھے، چاروں اضلاع کو دعوت تھی، ان کے ذمہ داران آئے، کوئی اٹک سے آیا، کوئی جیلم سے آیا۔ آپ یقین جانیں ٹھیک 5 بجے ہم نے میٹنگ شروع کی اور 5:50 پہ ہم نے دعا کر دی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہم وقت پر دعا کریں گے، مجھے پتا ہے ہم ساتھی اس چکر میں ہوں گے، 12 تک تو پروگرام جانا ہے۔ صرف
1.5 घंटे का आप काम करें। हर शख्स आपके साथ चलेगा। टाइम रखें, 6 बजे हमने प्रोग्राम शुरू करना है, 7:30 खत्म करना है। यहां तकरीरें आप सबको आती हैं, हमसे ज्यादा आती हैं आप लोगों को। मसला यहां तकरीरें करना नहीं, यहां अपने काम को हमने तेज करना है और कैसे करना है। और आज जब हम मिल बैठे तो तजवीज आ गई कि लियाकत बाग में होता रहता है जलसा, परेड ग्राउंड में क्यों ना इस दफा इसलिए तारीख में आपको बता देता हूं 13 अगस्त को जलसा होगा हमारा। ताजदार खत्म नबूवत सुबह हमारे जिम्मेदारान की कमेटी इस्लामाबाद इंतजामिया से भी मिलेगी। हम बाकी जहां जहां भी दरखास्त देनी है हम देंगे। और अब मैं ये आपको बता दूं, मुझ समेत ओहदे पर वही रहेगा जो काम करेगा। बेशक। और पीपी 16 का आखिर में दोबारा वर्कर कन्वेंशन होगा। ये आपको रिलीफ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि इमरजेंसी में हुआ और आगाज आपके काम से हुआ है। इंशाल्लाह आखिर में फिर आपने जहां पर आप चाहेंगे वहां आपका वर्कर कन्वेंशन होगा। हर यूनियन काउंसिल के अंदर जितने वार्ड आते हैं आपकी वार्डियां मुकम्मल होनी चाहिए। भरपूर अंदाज से आपने काम करना है। हफ्ते में अगर एक दिन भी आप 2 घंटे काम करें ना, तहरीक लब्बैक का काम नहीं हो सकता। हमारा अलमिया ये है, हम सोशल मीडिया पे बैठकर लगे हुए हैं। किबला अमीर मुजाहिदीन फरमाते थे, जितने लोग गाजी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नारे लगाते हैं, गाजी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, अगर ये निकल आते तो गाजी को फांसी ना होती। हमारा अलमिया ये है ना, हम यहाँ बैठकर, घर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर कहते हैं गाजी के जान निसार बेशुमार। जब कहा जाए रोड पे आ जाओ, कोई वक्त दो, नहीं बड़ा मुश्किल काम है जी, मेरी तो दुकान जाती है, मेरे कारोबार के मसाइल हैं, मैं वक्त नहीं दे सकता, मेरे पढ़ाई के मसाइल हैं। भाई हमारे साथ तो झूठ बोल सकते हो, अल्लाह रसूल के साथ तो धोखा नहीं कर सकते। ये इंतहाई मुकद्दस मिशन ऐसे मामूली न समझे। ये तो एक एक कदम पर अजर और सवाब है। और ये झूठ है कि लोग चलने के लिए तैयार नहीं। तहसील सनमदार के अंदर हम जब भी फोन करते हैं उन साथियों को, हाँ भाई गाड़ी मुकम्मल हो गई, कुछ काम किया, और जी फला नहीं चल रहा, फला नहीं चल रहा, फला नहीं चल रहा। इस दफा हमने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें, आप नामूसे रिसालत की रैली निकालें। जुमे को उन्होंने रैली निकाली, हसन अब्दाल की तारीख की सबसे बड़ी रैली थी। उन्हें जज्बा मिल गया। आप यकीन करें, मैं वहां अभी सिर्फ 3 यूनियन काउंसिल देहात गया हूं। हसन अब्दाल सिटी की जहां 4-5 साल से बॉडी नहीं बनी, हमने बाजार का एक विजिट किया है, वहां सारे दुकानदार लपैक वाले लोग तो तरस रहे हैं, हमारे पास कोई बंदा है। जिसके हाथ में हमें ये तवक्को थी कि यहाँ 5 आदमी मिलेंगे, 10 मिलेंगे, कहीं 50 है, कहीं 25 है, कहीं 100 बंदा बैठा हुआ। लोग चलने के लिए तैयार है, सिर्फ हम वक्त नहीं दे रहे। हम अपनी जमात के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। हाजिरी मेरे सामने न लगवाएं। बाद साथियों की ये बड़ी आदत है, जलसे में मिलेंगे, सेल्फी लेंगे, शाह साहब को पता हो जी मैं जलसे में आया हूं, मेरी क्या औकात है, मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आप जिनके लिए आए हैं
نیت تاجدار مدینہ کی رکھیں جو دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جو جانتے ہیں کہ کون کس نیت کے لیے آیا ہے. اور بعض ساتھی کیا کرتے ہیں، جب ریلی شروع ہونے لگتی ہے پہلے آتے ہیں ہمیں ملتے ہیں، سیلفی بنائی، ریلی چلی، پیچھے سے واپس مڑ گئے گھر کی طرف. اور یہ حاضری ہماری ہو گئی ہے. جب حاضریاں ایسے لگتی ہیں نا تو پھر گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ سے بھی کچھ ملتا نہیں. وہاں ساتھ چلنے والوں کو اجر ملتا ہے. اور آج پاکستان کے اندر ساری لبرل جماعتیں اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ یہ سوچ کیوں قوم کو دی گئی کہ جو قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے وہ ملک نہیں چلا سکتا؟ اچھا بھائی 74 سال سے تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ملک چلا رہے ہیں. کوئی امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، کوئی برطانیہ سے پڑھ کر آیا ہے، کوئی جرمنی سے پڑھ کر آیا ہے، کوئی ورلڈ بینک کا ملازم تھا، بڑا معیشت دان تھا، وہ پڑھ کر آیا ہے. جیسا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہے نا، اس کی جگہ اگر باہر ایک ریڑھی والے کو لگا دیا جائے نا وہ بھی ملک چلا سکتا ہے. یہ کون سا کمال ہے کہ 100 والی چیز کو 300 روپیہ کر دو اور دو ہم ملک چلا رہے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کیا تربیت کرتا ہے. اسلام قوم سے قربانی نہیں مانگتا، پہلے قائد کو قربانی دینے کا کہتا ہے. اسلام کے پہلے کمانڈر ان چیف آرمی، چیف آف آرمی اسٹاف تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہے، غزوہ خندق ہے. کیا صحابہ کرام حضور کو کام کرنے دے سکتے؟ نہیں. صحابہ نے روکا نہیں ہوگا، منع نہیں کیا ہوگا، عرض کی ہوگی ہاتھ جوڑ جوڑ کر، حضور ہم غلام جو ہیں آپ کیوں یہ تکلیف فرما رہے ہیں؟ لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تربیت فرمائی. صحابہ کے ساتھ خود خندق کھود رہے. ایک صحابی رسول بھوک نے ستایا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ دیا، خندق کھود رہے ہیں. مزید بھوک نے ستایا، جب برداشت سے کام اوپر ہو گیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کی حضور یہ دیکھیے پیٹ پر میں نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے جو کپڑا ہٹایا تو حضور نے 2 پتھر باندھ رکھے. حضور نے 2 پتھر باندھ رکھے. آج یہ ہمیں کہتے ہیں قوم آدھی پیالی چائے کی پیے، اور بھائی قوم پوری پیالی بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے. لیکن کیا ان وزیروں نے اپنے پروٹوکول چھوڑے؟ نہیں. ان کے ساتھ جو سکواڈ چلتے ہیں وہ چھوڑے انہوں نے؟ نہیں چھوڑے. ان کی تنخواہیں کم نہیں. اور پاکستان کا کیسا عمدہ قانون ہے، 15,000 کمانے والا بجلی کا بل بھی خود دیتا ہے، ڈاکٹر کی فیس خود دیتا ہے، سوئی گیس کا بل خود دیتا ہے، بچوں کی فیس خود دیتا ہے. اور جو 8 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اسے پیٹرول بھی مفت ہے، بجلی بھی مفت ہے، ٹیلی فون بھی مفت ہے، اور رگڑا غریب کھا رہا ہے. اب یہ قصور کس کا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ قصور کس کا ہے، یہ نظام کیوں ایسے چل رہا ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ بات کہہ دوں، یہ کیڑا بھی ہماری قوم میں ہے. سیاستدان کا تو کام ہی بے وقوف بنانا ہے لوگوں کو.
بھائی جو 35 سال سے ملک کو نہیں چلا سکے اور قرضوں میں ڈبو کر رکھ دیا ہے، قوم پھر انہیں نجات دہندہ سمجھ رہی ہے، اور جو ساری اپنے دور حکومت میں امریکہ کے تلوے چاٹتا رہا، فرانس کے سفیر کو نہ نکال سکا، اور جو آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے میں خود شامل ہے، جس کا انٹرویو ہے، قوم آج پھر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ نہیں جی اس نے امریکہ کو نو کر دیا ہے۔ کتنی سادہ لو ہماری قوم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نجات دین اسلام سے وابستگی میں۔ آج افغانستان میں کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا نہیں، کوئی بیوروکریٹ نہیں، کوئی امریکن یونیورسٹیز کا فارغ نہیں، ورلڈ بینک کا ملازم وہاں پر کوئی نہیں۔ آج ان کے ہمارے 2.5 روپے اور ان کا 1 روپیہ ہے، ہمارا 200 سے اوپر کا ڈالر ہے، ان کے 97 روپے کا ڈالر ہے۔ کیوں ایسا؟ ان کا وفاقی وزیر 1 سو کی روٹی کھا رہا ہے، سادہ پانی پی رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جب آخری وقت آیا نا تو آپ کو صحابہ کرام عیادت کے لیے آئے، آپ کا چہرہ انور دیوار کی طرف تھا تو آپ زاروں قطار رو رہے تھے، تو آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو تو بڑی بشارتیں ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے چہرہ اپنے بیٹے کی طرف کیا اور کہا بیٹا میری زندگی کے 3 دور ہیں۔ ایک دور وہ ہے جب میں حضور کا دشمن تھا، اگر اس دور میں مر جاتا میں جہنمی ہوتا۔ دوسرا دور وہ آیا جب میں حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا، اگر میں اس حال میں مر جاتا تو میں جنتی ہوتا۔ پھر وہ دور بھی آیا، اللہ نے اسلام کو قوت دی، ہمیں بڑے بڑے عہدوں سے نوازا گیا۔ میں قبر کے خوف سے اس لیے رو رہا ہوں کہیں کسی کا حق انجانے میں نہ پورا کر سکا تو قبر میں جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں؟ آج یہاں یہ اقتدار میں آ کر دوسروں کے حقوق لوٹتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے اور اسے سیاسی دو پیچ کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نجات دین اسلام میں ہے، حقانیت میں ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اسی پرچم کو سربلند کیے ہوئے ہے، اسی سے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت ہوگی، پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ جب رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہو اور بندہ کامیاب ہو جائے؟ بالکل ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں سود سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ آخر میں پی پی 16 کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں انہیں ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا اتنا قصور نہیں، چونکہ ہماری عادت ہی یہ بن چکی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ہم پروگرام شروع کرتے ہیں اور رات 1 بجے ختم کرتے ہیں۔ اب خرامہ اب آپ تشریف لا رہے ہیں، لیکن آج ایک دفعہ آپ اپنے وقت پر جب پروگرام ختم کریں گے تو سب کو یہ پیغام چلا جائے گا کہ تحریک لبیک کا پروگرام جس وقت کا انہوں نے لکھا ہے اسی وقت شروع ہوگا، اور جو اختتام کا وقت ہے اسی وقت اختتام ہوگا۔ میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، چونکہ 10 بجے ہم نے اس پروگرام کو ختم کرنا تھا۔ وآخر دعوانا